حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عبداللہ ذوالبجادین یہ صحابی رسول، سنیے بہت غور سے، ادھر دیکھیے ادھر، حضرت عبداللہ ذوالبجادین ان کا نام، سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھا دل تڑپ گیا، ایمان لائے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا تھے، ان کی کفالت میں زندگی گزر رہی تھی، بچپنے کا عالم تھا، بچپنے کا عالم، ایمان نصیب ہو گیا، اور جب ایمان نصیب ہو گیا تو جا کر چچا سے کہنے لگے کہ چچا میں تو مسلمان ہو گیا، میں انہیں اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا جس کے چہرے اتنے نورانی کہ سارا جگ روشن ہوتا چلا گیا۔ تو چچا نے کہا کہ تو نے ایسا کر دیا، ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا اور یہ نیا دین اختیار کر لیا، سن اگر تو نے ایسا کیا تو پھر میں تجھ کو ساری جائیداد سے الگ کر دوں گا، بے دخل کر دوں گا، اور تیرے باپ کا حصہ بھی تجھے نہیں دوں گا، اور تجھے اس گھر میں رہنے بھی نہیں دوں گا، یہاں تک کہ تیرے تن پر جو کپڑا ہے وہ بھی اتار لوں گا، اور اتنا بڑا کپڑا بھی تیرے جسم پر رہنے۔ بولو اتنی بڑی اگر سزا کسی کو دی جائے تو پھر آدمی باقی رہے گا؟ آج تو آدمی کہتا ہے جناب کیا کریں، محلے کا دباؤ ہے، حضرات مولوی لوگ کہتے ہیں کمیٹی کا دباؤ ہے، عوام کہتی ہے چچا ہے کیسے چھوڑ دیں، خالو ہے کیسے چھوڑ دیں، نانا کو کیسے چھوڑ دیں۔ یہ ہے صحابہ جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقہ وہی ہے کہ میں علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے وہی دین مانگے گا جو صحابہ والا دین ہے۔ یہ آج ہٹانا والا، کوئی ہٹانے والے اگر اپنی مجبوری والا دین پیش کرے، نہیں نہیں جناب اتنی مجبوری تھی میں کیا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے وہ مثال ہیں، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو بتاؤ آج تو باپ ناراض ہو گیا، بھائی نہیں ایسا ہے کہ اب ہمارا باپ کہتا ہے کہ سنی دیوبندی کے چکر میں مت پڑنا، نہیں تو سمجھ لو بہت برا ہو جائے گا، اب ابا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، جناب حضرت مجبوری ہے میری۔ مگر یہ دیکھو صحابی رسول کہا کہ تن کا کپڑا بھی اتار لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ گوارا ہے، کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ کافر ٹھیک کہا، اتار لیا پورا کپڑا، یہاں تک کہ جسم پر اتنا بڑا کپڑا بھی نہ رہا، اور کہا جاؤ گھر سے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے گئے اپنی ماں کو آخری بار دیکھنے کے لیے، تو ماں نے دیکھا کہ بالکل ننگا برہنہ میرا لڑکا، چادر اتاری جلدی سے پھینک دیا، کہا بیٹا تیری یہ کیا حالت ہے؟ بتایا امی جان میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا جن کے جلوے ساری کائنات میں دکھائی پڑے، اور چچا نے اس کلمے کی بنیاد پر میری یہ حالت کر دی ہے، کہا تم کو گھر میں بھی نہیں رکھیں گے، کپڑا بھی نہیں دیں گے، کھانا بھی نہیں دیں گے۔ امی یہ تو گوارا ہے، میں جا رہا ہوں اسی حالت میں، مگر ایمان چھوڑنا گوارا نہیں، یہ ہے ایمان لانا۔ ایمان کی اہمیت جو سمجھتے ہیں وہ یہ بھی گوارا کر سکتے ہیں، مگر ایمان سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں۔ آج تو جناب چائے پہ ایمان بک رہا ہے، تھوڑی سی دباؤ پہ ایمان بک رہا ہے، رشتہ داری پہ ایمان بک رہا ہے، ایک دعوت کھانے پہ ایمان بک رہا ہے۔ آج بد مذہب کے یہاں کھانے سے منع کرو، نہیں نہیں ہمارے چچا ہم کیسے چھوڑ دیں گے، پھر بات یہی ہے تو پھر صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہونے کی تمنا بھی ختم کر دینا، میدان محشر میں پھر جہنم ہی کا راستہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر جب دیکھی کہ ماں نے دے دیا تو 20 سے 2 ٹکڑا کیا، ایک کو اوپر ڈالا، ایک کو تہمت کی طرح باندھ لیا، تہبند کی طرح، اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہے، ساری حالت سنا دی،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ تیرا خیر مقدم ہے ذوالوجادین. یہ ذوالوجادین کا مطلب دو چادروں والے. یہ میرے نبی نے لقب عطا فرمایا. میرے دوستوں اور بزرگوں صحابہ ایسے ایمان لاتے تھے. آج تم کو یہ مصیبت اٹھانی پڑی, بولو مفت میں ایمان ملا نا, اس لیے تم نے اہمیت کو نہیں سمجھا. یاد رکھنا یہ صحابہ کا واقعہ اور اپنے اسلاف اور بزرگان دین کا طریقہ تمہارے سامنے اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو پہچانو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھنا, ایمان تم نے آسانی سے پا لیا نا تو اس کو گواؤ مت. جنہوں نے ایمان, جن کے صدقے میں تمہیں ملا ہے, ان سے پوچھو کس مصیبت سے ایمان لے.